اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک قول ہے، قرآن پڑھتے ہیں یہ ایک قول ہے، کلمہ پڑھتے ہیں ایک قول ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا قول ہے۔ تو آگے فعل ہے، تو فعل کے بعد پھر حال ہے کہ مقصد کے طریقت ہے، پھر حقیقت ہے۔ تو جب آپ قول نبھانے کی کوشش کریں گے، قول نبھائیں گے، تو پھر آپ کا فعل سامنے آئے گا، آپ کا کردار سامنے آ جائے گا۔ جب آپ کا کردار آپ ادا کریں گے تو پھر اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا کردار کیا تو آپ کا عزت اور مقام بڑھ گیا، وہ حقیقت سامنے آئی۔ اگر آپ نے برا کردار ادا کیا تو آپ کی ہر جگہ پہ منہ پہ نہیں کوئی بات کرے گا، تو پیچھے سے تو ضرور جناب پیچھے تو ضرور ہو جاتی ہے، ہوتی ہے جی، گالیاں بھی دیتے ہیں، بندے کا غلط کردار ہے تو پیچھے سے لوگ بد دعائیں بھی دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو جیسے ایک برا آدمی ہے ہمارے اس وقت موت کی وہ زد میں ہے، تو دنیا بد دعائیں دیتی ہے، یہ مرتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد اتنی دنیا تنگ آ گئی کہ اتنا دنیا کو انہوں نے مقصد کے دکھ پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا دکھ تکلیف ہوتی ہے تو پوری قوم تڑپتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہ اس نے قوم کو درد کو سمجھا، ٹھیک ہے، قوم سے محبت کی، اس نے رائے حق کی بات کی، مقصد کہ وہ اگر ان کے اندر سچائی ایمانداری تھی تو قوم سے محبت کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے جسم سے وجود سے خوشبو آئے، یا آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی تعریف کریں، تو پھر آپ اچھا کردار ادا کریں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے مطابق۔ بابا جی، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس نے رب کو پہچان لیا، یہ بندے کو پھر اپنے آپ کے اوپر ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی تحقیق دیکھو نا۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذرا غور کر بندے، میں نے تجھے کس قطرے سے بنایا، صحیح دہرا رہا ہے اللہ، جی بالکل، اس کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے کہ ذرا غور کر، تو بڑا تڑاک تڑاک بولتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بالکل، آپ سارا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، بالکل، ذرا آپ غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ انسان غور کرے گا نا کہ بلکہ ایسے کہا جاتا ہے جی کہ تو اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اچھا، جب آپ اس پہ غور کریں گے نا، جس کا قطرہ جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، تو وہ ہمارے کپڑے پلیت ہو گئے، ہم پلیت ہو گئے، کہتے ہیں ناپاک ہو گئے ہیں، اسی قطرے سے اسی بھول سے تو بنا ہے، وہ یاد کر، پھر اس کی شان بیان کر، اس کی پہچان کر، جس نے تجھے اس گندے قطرے سے تجھے افضل مخلوق بنایا، اتنی شان والا بنایا، اتنا تیرا مقام بنایا۔ پھر وہی انسان جس کو جناب بڑی دنیا دیکھتی ہے، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ لوگ اس پہ عاشق بھی ہوتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیدائش کس میں چیز کی ہے؟ جس سے آپ کہتے ہیں ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یار وہ پھر پہچانے نا اس ہستی کو کہ جس نے تجھے یہ اتنا بڑا مقام دیا۔ اس لیے اللہ پاک بھی دہرا رہا ہے کہ بندے ذرا غور کر، ہوش کر، یہ بے ہوش ہے، مدہوش ہے۔ اچھا، یہ سب لوگ ہی میرے جیسے گناہگار بھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اس میں کوئی آپ مطلب بات کریں گے کہ اشرف المخلوقات یہ کب بنتا ہے؟ جب انسان بنتا ہے، یعنی اگر اس کا کردار گندا ہے، تو وہ غلیظ ہے، پھر جانور سے بدتر ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں، جانور سے بدتر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو ٹھپا لگ گیا، ہم انسان ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ انسان کے روپ میں پیدا ہوا ہے، انسان کے روپ میں پیدا ہوا ہے، انسان بننے کے لیے آیا ہے، انسان کے روپ میں پیدا ہو کر انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ آپ ادھر آ کے اس نے انسان والا کردار ادا کرنا ہے تو یہ انسان ہے۔ یار یہ قرآن کہتا ہے، کون سا میں کہتا ہوں؟ جی بالکل، کہ اگر تو انسان نہیں بنتا تو جانور سے بدتر ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ انسان بننے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ یعنی کوئی اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا جی وہ لگا ہوا ہے، ایک لیبل لگا ہوا ہے انسان والا، تو ہر بندہ اشرف المخلوقات نہیں، جو بنے گا، جو انسان بنے گا، جو اپنے رب کو پا لیتا ہے یا اپنے نفس کی پہچان کر لیتا ہے یا اپنا کریکٹر اچھا کر لیتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ یہ پھر فارغ ہو جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت میں اپنی زندگی بسر کر دی، اپنی زندگی فنا کر دی،
وہ بقا میں چلا گیا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، تو وہ اللہ کے قرب میں آ گیا، جو اللہ کے قرب میں آ گیا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اچھا بابا جی، ایسے نا بزرگوں سے سننے میں آیا ہے کہ ظاہری طور پہ شکل انسان والی ہوتی ہے اور حقیقت میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی جانور کی صورت بن اگر چکی ہے، یہ بات اگر حقیقت آپ ہے؟ کی قاری صاحب آنکھ کھل جائے نا، آنکھ، جی جی تو میرا خیال ہے کہ شاید تو 5 منٹ نہ نکال سکے، تو صحیح دہائیاں ڈالے گا کہ یار مجھے اس نظر سے جو ہے نا، میری یہ نظر جو ہے نا بند کر دے۔ صحیح، 5 منٹ تو نہیں دیکھ سکتا دنیا کو، یعنی ایسا برا حال ہو ایسا گیا۔ برا حال ہوگا تجھے، انسان کہیں مشکل سے نظر آئے گا، کوئی کتے کی شکل ہوگی، کوئی باندر کی شکل ہوئے گی، کوئی کس چیز کی، مقصد ہے جس قسم کا اس کا کردار ہوگا نا، جی جی وہ اس کی شکل بنی ہوگی، آپ کو نظر آئے گی، وہ جو باطن والی آنکھ ہے، جب وہ کھلے گی آنکھ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ جو ہے نا جی میری امت پہ جو ہے نا جی یہ عذاب نہیں آنا چاہیے، تو ظاہری یہ طور پہ نہیں شکل بدلتی نا، اس جی وقت جی تو پہلے جو امتیں تھیں وہ تو ظاہر میں شکل بدل جاتی تھی نا، ہاں بالکل، وہ بندر بھی بنے، سارا کچھ مطلب ہوا، تو ریچھ بھی بنے، تو ایسے اس ان کی لیے شکلیں تبدیل ہوئی۔ یہ خاص کرم ہے کہ اب شکل نہیں بدلتی، مگر جب روحانی طور پہ آپ وہ آنکھ آپ کی کھلے گی روحانیت والی، جی جی تو پھر جب روحانی طور پہ ان کو دیکھو گے تو پھر آپ کو وہ اصل شکل نظر نہیں آئے گی، وہ آئے گی جو کردار والی ہوگی۔ صحیح، یہ میں نے نا ایک واقعہ سنا تھا، کسی نا مطلب میرے بابا جی نے بھی ایک مرتبہ مجھے سنایا تھا، میرے والد گرامی انہوں نے بھی مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، اور انہوں نے جو ہے نا جی سید پیر فضل حسین شاہ سے یہ واقعہ سنا تھا، تو وہ کہنے لگے جی کہ ایک بندے کو نا وہ بھیجتے تھے، ایک مطلب محلے میں سے نا ایک بندے کو بھیجا جاتا تھا جو سارے محلے والوں کا نا سودا لے کے آتا تھا۔ تو ایک دن نا جو ہے نا جی ایک خاتون جو بالکل باپردہ رہتی تھیں اور اندر رہتی تھیں، یعنی کہ اتنا کبھی باہر نہیں نکلی تھیں اور بڑی احتیاط اور وہ نا عابدہ زاہدہ مشہور تھی، تو انہوں نے کہا، وہ جو بندہ لینے کے لیے جاتا تھا نا سودا سلف بازار سے، تو اس کو کہا یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ آپ لے جائیں اور وہاں سے جو ہے نا جی آپ نے سودا لے کے آنا ہے، لیکن آپ نے لینا انسان سے ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے جی سارے انسان ہی ہوتے ہیں، تو میں انسان سے ہی لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ آپ کو سودا کہا ہے، تو آپ نا اپنی ہتھیلی کے اوپر دیکھنا، آپ کو نظر آئے گا۔ تو وہ بندہ جو ہے نا جی وہاں پہ گیا شہر کے اندر، اس نے جا کے جو ہے نا جی جو ہی اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھا اور پھر اس بندے کی طرف دیکھتا، اور وہ اللہ کی قدرت سے، یعنی کہ اس اللہ کی بندی کی کوئی کرامت تھی، تو وہ وہاں پہ جو ہے نا جی ہتھیلی کے اوپر جو ہے نا جی وہ جب اس کا چہرہ دیکھتا تو کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی ریچھ نظر آ رہا ہے، کوئی چیز نظر آ رہا ہے، تو بڑی مشکلوں سے جا کے جو ہے نا جی ایک انسان وہ دکان میں جو بیٹھا تھا وہاں بھی انسان تھا اور ادھر بھی وہی انسان والی صورت سامنے آئی، تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو کہتا ہے جی میں تو سورا آج تو میرے بڑی میں پریشانی میں مبتلا رہا، تو بہرحال وہ میں آپ کو وضاحتیں نہیں کر سکتا، شام ہو گئی ہے، تو یہ وہ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ فرمانے لگے جلدی لاؤ وہ ایک سکہ جو اس خاتون نے آپ کو دیا ہے، تو میں صبح سے آپ کے اس سکے کے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں نے اور کسی کو سودا نہیں بیچا، میں صرف اس کا سودا بھجوانے کے لیے نا میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ سکہ لے لیا اور جو ہے نا جی وہ ان کو سودا دے دیا۔ تو اچانک اس بندے کو خیال آیا کہ یار میں نے ساری زندگی اپنے ذہن کے مطابق میں نے ایمانداری سے گزاری ہے، بڑی صاف ستھری گزاری ہے، تو یہ آج انہوں نے مجھے ایک چیز دی تھی، تو مجھے ایسے کرنا چاہیے کہ یہ ہتھیلی دیکھ کے نا مجھے آئینہ دیکھنا چاہیے کہ میری شکل کیسی ہے۔ تو وہ جب جو ہی اس نے ایسے آئینہ دیکھا اور ادھر شکل دیکھی تو وہاں جو ہے نا جی اس ہرن کی شکل بن گئی، تو وہ آ کے وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا یہ تیری ایمانداری کا صلہ ہے کہ تجھے ایک حلال جانور کی صورت ملی ہوئی ہے، ورنہ اگر تیرا کردار بھی بہت زیادہ برا ہوتا تو شاید کوئی تو بدترین جانور جو ہے نا جی جیسے سور ہوتا ہے یا باندر ہوتا ہے یا ریچھ ہوتا ہے تو ایسی صورت تیری بن جاتی۔ بہرحال جی یہ میڈیا کے اوپر حقیقت ہے، بیٹھے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا جی یہ آپ سے حقیقت ہے۔ یہ اس طرح کی مطلب گفتگویں ملتی ہیں جی جی، بزرگان دین کی گفتگو دیکھو کے اندر۔ یہ کرنی تو نہیں چاہیے باتیں، جی جی، تو مگر یہ حقیقت یہی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں نا بابا جی جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو اب کم از کم کسی کو تو خیال آئے گا نا کہ یار پتہ نہیں میں کس صورت کے اندر ہوں،
میری کیا پوزیشن ہے. تو یہ اصلاح معاشرہ بڑھے گی, کچھ تھوڑا لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا کہ یار ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے اس بات جس کے اندر قاری صاحب ڈر پیدا ہو گیا نا جی, جی جس جی کے اندر تھوڑا سا ڈر, دیکھو یہ جو جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے نا, جی جی یہ اللہ پاک نے دو چیزیں سنائی ہیں, ایک ڈر ایک لالچ. مقصد جنت کا لالچ, دوزخ کا ڈر سنایا کہ کسی طریقے سے یہ انسان نہ مسلمان بن جائے, انسان بن جائے, انسان بن جائے, یعنی کہ یا جنت کا لالچ کر کے آ جائے یا دوزخ کے ڈر سے آ جائے, انسان بن جائے. جی جی تو اللہ پاک کے یہ بہت نزدیک ہے انسان. اس نے اللہ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بنایا, بڑی محبت سے بنایا اس آدم کو. جی جی تو اور فقط جو قلب بنایا وہ اللہ پاک وحدہ لا شریک نے اپنی محبت کے لیے بنایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جہاں فرمایا کہ قلوب المومنین میرا عرش اللہ مومن کا قلب ہے, میں مومن کے قلب میں موجود ہوں. قلب مومن عرش جی اللہ. جی. جی جی تو ہمیں چاہیے اس بات پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا, کیا ہم اس دنیا فانی سے جائیں گے بدبو لے کے جائیں گے, کیا کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہو جائیں گے, کیا یار تو اور کسی کا نہیں بنتا, کم سے کم اپنا تو بن, کوئی اس کے ساتھ تو وفا کاری یار, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. زبردست. لو جی, آج کے لیے میرا خیال ہے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے شعر کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ اگر رضا الہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو جیسے بابا جی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے کردار کو بدلو, اپنے گفتار کو بدلو, اپنے یہ جو ہے نا جی سسٹم کے اندر تھوڑی سی چینجنگ لے کے آؤ, اپنی طبیعت کے اندر تھوڑی سی چینجنگ لے کے آؤ. اگر بابا جی یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں, ظالم ترین قسم کے جو لوگ ہیں, یعنی کہ ان کو بالکل کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, تو کہا جاتا ہے جی کہ ان لوگوں کی حالت جو جیسی ہو رہی ہے یا جس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں, کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. یہ عذاب تو ان کا اس سے آپ اتفاق عذاب کرتے ہیں. دیکھو نا, یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا, خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے جی جی کہ یہ رات کو چین سے سو نہیں پاتے, یا تو یہ شراب پی کے سوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں, ورنہ یہ سو نہیں پاتے. یعنی ان کو وہ تکلیف ابھی سے شروع ابھی ہو شروع چکی ہے. ہے عذاب الہی, تو ان کا زندگی حیات میں شروع ہو جاتا ہے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ابھی کچھ لوگ نہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے شرافت قادری, کہ کہہ رہا ہے جی کہ ان کو عذاب ہوگا, یا یہ تو بھائی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان کو عذاب ہوگا. لیکن میری یہ بات کرنے کی وجہ بابا جی یہ ہے, میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا, ابھی بلاغ کا وقت ختم ہو گیا, میں انشاءاللہ اجازت چاہنے والا ہوں, لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر آپ جیسے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے میرے کانوں نے اس بات کو سماعت کیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا شوق ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی آپ ڈر خوف کی آپ نے بات کی, جنت کی بھی آپ نے بات کی. دیکھو وہ آپ کی زبان سے بھی میں نے عام روٹین سے, یہ عام روٹین کی بات ہے, یعنی پبلک کی بات, پبلک کی بات ہے. عوام الناس کی بات. جب یہ عاشق اس مقام پہ جاتا ہے نا, جی جی جو دیدار الہی والا ہوتا ہے, جو قرب الہی والا ہوتا ہے, یہ اس کی بات ہے کہ جنت کا لالچ نہیں, دوزخ کا اس کو ڈر نہیں. اچھا, کیونکہ وہ اپنے اللہ کے قرب میں اتنا آ جاتا ہے, اس کی محبت میں اتنا آ جاتا ہے, جس میں محبت جس میں پامان ہی اتنا ہو, اس کو کس چیز کا ڈر, سبحان اللہ, اس کو کس چیز کا لالچ. وہ تو لا تما لا خوف ہوتا ہے نا, جی جی, کیونکہ اس کے میں بھی اندر نہ کہا تو گیا لالچ رہتا ہے, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی کہا جی گیا نا جی, کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ہاں, تو اس کو کسی کا فکر ہے. تو اس لیے جب مالک ہی مقصد کہ آپ مالک ہی قرب میں آ گئے ہیں, جی جی, تو پھر آپ کو کس چیز کا فکر ہے. لیجئے سبحان اللہ جی, بڑی زبردست بات وضاحت فرما دی بابا جی نے کہ یہ جو دوزخ کا ڈر نہیں ہے اور جنت کا شوق نہیں ہے, تو یہ بات عاشقوں کی ہے. جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نکائی ہو, یہ سلطان العارفین. ہاں جی, ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو, جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو. لو جی, اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.